بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو جی۔ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ان دا لاسٹ سیشن ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں مینٹل پیٹرنس کے حوالے سے، آج ہم اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ کنسیڈریشنز ہیں وہ ختم کر کے تو پھر کچھ لرننگس کی طرف جائیں گے جی۔ ناٹ ٹوڈے، ہوپ فلی ان دا نیکسٹ کلاس۔ لیٹ می اسٹارٹ ود دس۔ یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ کر لیے تھے پوائنٹس، دے بیسیکلی ور دیز 3 points کہ ہمارے مینٹل پیٹرنز ہمارے ایکسپیرینسز سے بنتے ہیں۔ دا پرائمری سورس آف آور مینٹل پیٹرن از آور ایکسپیرینسز، دا وے وی ہیو انٹرپریٹڈ دوز ایکسپیرینسز۔ دس از این امپورٹنٹ کوالیفیکیشن۔ ایک ایونٹ ہے، اس کو جس طرح میں نے پرسیو کیا ہے اس کے حساب سے میرا مینٹل پیٹرن بنے گا۔ مینٹل پیٹرن کی پروکلیوٹی ہے ہمارے دماغ میں پیٹرنز فارم کرنے کی۔ وی وانٹ ٹو فائنڈ کاز افیکٹ، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہوگی۔ وی وانٹ ٹو ہیو اے میننگ فل کنسٹرکشن آف اٹ۔ Our mental patterns regarding the physical world make life easier for us۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، میں نے اس کی آپ کو چند مثالیں بھی دی تھیں۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ فرام ہیئر، اور یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے مینٹل پیٹرنز ہیں، ونس دے آر فارمڈ، our mental patterns serve as our maps of the world around us۔ دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ جی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیے کہ یہ جب یہ میپ بن جاتا ہے، یعنی when we create a mental pattern، so what is actually happening that we think that this is the way things go۔ we create a map کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے وہ ایک گائیڈ لائن بن جاتی ہے کہ یہ ہے جس طرح سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے۔ ایک 1930s میں، if I'm not mistaken، 1930s میں ایک صاحب تھے، ان کی ایک بڑی مشہور ہوئی تھی اسٹیٹمنٹ، الفریڈ کورزبسکی ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میپ از ناٹ دا ٹیریٹری۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ اف یو ایور سین ریسٹورانٹ مینیو، آپ نے کسی ریسٹورینٹ کا مینیو دیکھا ہے اور آپ نے وہ ڈش سے بڑی انچانٹڈ فیل کیا اور آپ نے اس کو آرڈر کیا، جب وہ آئی تو وہ ویسی نہیں لگ رہی کہ جیسا کہ اس میں تصویر تھی۔ یا مثال کے طور پر اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایون if you look at a real map، so what it tells you is، for instance it will tell you about the roads، it will tell you about the rivers، it will tell you about the forests at a place، لیکن وہ آپ کو اس میپ کو دیکھ کے تو اس جگہ کا ایکسپیرئنس نہیں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ میپ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس وقت ادھر کی کیا سچویشن ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہائی وے ہے، اس ہائی وے پہ کتنی بلاکڈ ہے یا کیا پرابلم ہے، یا اس وقت ٹریفک کتنی سلو ہوئی ہوئی ہے، یہ آپ کو میپ نہیں بتائے گا۔ ٹیریٹری جو ہے وہ میپ سے ڈفرنٹ ہوتی ہے، یہ ہم کو الفریڈ کورزبسکی نے بتایا کہ میپ از ناٹ دا ٹیریٹری۔ تو اگر ہم اس بات کو اپنے اس ایسپیکٹ پہ کہ ہم اپنے مینٹل پیٹرن جو ہیں وہ ہمارے میپس بن جاتے ہیں، اس پر اپلائی کریں تو اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ یعنی یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سچویشن میں پڑے، ہمارا ایک تجربہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گھر جس میں کہ بہت سختی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر اس میں بچے بڑے ڈسپلنڈ ہم نے دیکھے، یا کوئی بچہ بڑا ڈسپلنڈ دیکھا، تو ہم نے اس کو ایک کمپلیکس ایشو کو اوور سمپلیفائی کر لیا ہے اور ایک میپ کریٹ کر لیا ہے۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جس وقت زندگی میں اگر سختی کی جائے، اگر معاملات میں نرمی نہ برتی جائے، تو اس کے نتیجے میں بچے ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں۔ واٹ وی مس آؤٹ ان سچ کیسز بیکاز آف آور کانفرمیشن بائس، اگر ہمارا یہ پیٹرن بنا ہوا ہے تو ہم یہ مس آؤٹ کر جائیں گے کہ اسی گھر میں 3 اور بچے بھی ہیں جو بہت ڈسپلنڈ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے یعنی واٹ از ہیپننگ از دیٹ وی آر ناؤ بیکاز آف آلریڈی کریٹڈ میپ، ایک کنفرمیشن باعث ہے، ہم نے جو ہمارے مطابق ہوتی ہوئی چیز ہے اس کو دیکھی اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک ایسے ہوتا ہے۔ وی ٹرائی، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو بنا ہوا پیٹرن ہے وہ اور بھی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لائک وائز اس کے اندر ایک اور بہت بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری کلچرل اور سوشل کنڈیشننگ سے بھی ہمارے میپس بنتے ہیں۔ پچھلے دنوں آئی ریمبر آئی واز لسننگ ٹو ڈیوڈ بروکس، آئی تھنک اس کی ایک بڑی اچھی، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، یہ مجھے زین صاحب نے کافی عرصہ پہلے سجیسٹ کی تھی کہ یہ ضرور دیکھیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو نو اے پرسن، اور اس پر اس کی ایک پریزنٹیشن تھی، تو اس میں اس سے ایک سوال کیا گیا
کہ ہم لوگ جو امریکن لوگ ہیں وی لائک ٹو ٹاک ٹو پیپل ود آئی کانٹیکٹ، اور جو ایشینز ہیں، ایشین سے مراد جنرلی ظاہر ہے کہ یہ فار ایسٹ ایشین کے لوگ لیے جاتے ہیں، وہ دے ڈونٹ لائک آئی کانٹیکٹ، وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیا ہوگا، وہ جب کلچرل انفلوئنس اگر آپ کا یہ ہے اور اس کی بیسس پر میپ بنا ہوا ہے دیٹ اے پرسن از ٹرسٹ وردی، ریلائبل، اگر وہ آئی کانٹیکٹ کر کے بات کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انیشلی یو مائٹ بی انکلائن ٹو سے دیٹ آل دوز ایشینز آر ناٹ ویری ٹرسٹ وردی، دے ڈونٹ ہیو آئی کانٹیکٹ، ان کے ہاں ایک احترام کا ایلیمنٹ، یہ جو احترام ہے یہ ایک ویلیو ہے، یہ ایک یونیورسل ویلیو ہے، لیکن یہ کیسے کیا جائے گا، یہ اصل میں اس کی کلچرل امپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ ہم کلچر سے سیکھتے ہیں، سوسائٹی سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو اس پہ ہو جاتی ہے وہ یہ کہ خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں ان دا پریزنٹ ڈے واٹ از ہیپننگ، if you are a regular user for instance of YouTube اور فیس بک یا اس طرح کی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، تو آپ کے جو ایگزسٹنگ پریفرنسز ہیں یا ایگزسٹنگ پوائنٹ آف ویوز ہیں، مثال کے طور پر آپ کا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو وہ الگوریدم جو ہے وہ جج کرے گا پہلے، اور یہ دیکھے گا کہ آپ کس پارٹی کی بات کس کے حق میں یا کس کے خلاف سننا پسند کرتے ہیں زیادہ، اور پھر آپ کے سامنے وہی چیزیں لے کے آتا رہے گا، سو دیٹ یو بیکاز آف یور انٹرسٹ یو کیپ واچنگ اٹ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ شاید دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ دس از واٹ، میرا جو میپ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے یا وہ پارٹی ٹھیک ہے، تو وہ اتنی سپورٹ مل جاتی ہے اس کو اس ٹیکنالوجی سے جو آج کل کے زمانے میں ہے، کہ وہ مزید مستحکم اور مضبوط ہونے لگ پڑتا ہے۔ اس کے بعد جی آخری چیز جو which I would like you to take into consideration is that if we are not mindful, and this is very important and this is the key، ہماری پوری گفتگو کا اگر کوئی فوکل پوائنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہماری پروکلیوٹیز بھی ہیں، ہم یہ جانتے بھی ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ میپ بنتے کیسے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ میپ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم مائنڈفل نہیں ہیں تو the maps will take control of our thoughts, feelings and actions، ہماری تھاٹس، ہماری فیلنگز اور ہمارے ایکشنز کو میپ کڈنیپ کر لیں گے، اینڈ وی ول ہیو نو کنٹرول اوور them۔ اور اس کی اگر چند مثالیں اس کی بھی عرض کروں میں آپ سے، these mental patterns they control us۔ how do they control us؟ کیا ہوگا اس سے؟ آپ ایک چیز سے، اور یہ میں اکثر اپنے جو سیشنز ہوتے ہیں نا جی، جس میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں، کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اچانک غصہ چڑھ گیا تو ہولڈ یور سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ واٹ آر یور پیٹرنس، اپنے پیٹرنس پہ جھانک کر دیکھیں، اصل میں وہ پیٹرنس ہیں جو غصے کو ٹریگر کر دیتے ہیں اور اچانک ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹک تھاٹس اور بیہیویئرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھی اور اس پر ریئیکٹ کر دیا وداؤٹ تھنکنگ مچ، بیکاز ان سائڈ یور ہیڈ یو ہیو دس پیٹرن وچ آلریڈی ایگزسٹ کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے۔ اس کی اگر آپ یوں سمجھیں کہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ نے کوئی بیہیویئر دیکھا ہے اس طرح کا اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے اسپاؤس کی طرف سے، اپنے دوست کی طرف سے، کہ جس کے بارے میں آپ کا پیٹرن یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بہت زیادہ اس کی تحقیق میں نہیں پڑتے کہ کیا ہوا، اس کی کیا سچویشن ہے، کیا کانٹینجنسیز انوالوڈ ہیں، وہ اس وقت کس مینٹل فریم میں ہے، وہ کس سٹریس میں ہے، وہ کس ٹینشن میں ہے، آپ فوراً اصل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی تھاٹس اور بیہیویئرز آپ کے ٹریگرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ والا ایسپیکٹ ہے، یہ جنرلی جب تک کہ آپ اس سے بہت اویئر نہ ہوں کہ یہ آپ کا پیٹرن کیا ہے، یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جی۔ یعنی یو ول تھنک دیٹ دس از اے ریالٹی وچ ہیز ہیپنڈ، اس نے یہ کیا تھا۔ ہم آگے چل کے جب یہ دیکھیں گے نا جی، دیٹ ہم اپنے میپس کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، تو ایک دو ایکسرسائز میں، دو چار ایکسرسائز میں اس کی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ جب اس کو سمجھ لیں گے تو دین اٹ از پاسبل کہ آپ رک کر تو یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہاں پر جو میری یہ فیلنگ اچانک پیدا ہو گئی ہے، میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے اور میرے اندر اس سے غصہ یا اس سے خوف یا اینی تھنگ، عام طور پر جو زیادہ کرٹیکل ایموشنز ہوتی ہیں وہ چونکہ اوے ایموشن یا نیگیٹو ایموشنز ہوتی ہیں، تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے اس پہ متنبع ہونا، اس پر اویئر ہو جانا کہ یہاں پر کوئی میپ انوالوڈ ہے۔ جو اچھی
فیلنگز ہیں وہ بھی ایکولی اسی طرح سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ کو اچانک یو ول فیل الیٹڈ ایٹ سم تھنگ، اینڈ اف یو گو ڈیپر تو اصل میں کوئی میپ ہے جو وہاں پر کار فرما ہو رہا ہے آپ کا. میپ سے مراد وہی مینٹل پیٹرن ہے جو چل رہا ہے. اور اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے کئی دفعہ رسپانسز جو ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں، ایموشنل رسپانسز خاص طور پہ. یہ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں اگر، تو یہ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ اگر ایک انسان کی جو جو اپروچ ہے وہ آل اور نتھنگ، جو لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی نا جب ذہن صاحب نے کچھ شیئر کیا تھا ایکسپیرینس، تو اس سے بات ہوئی تھی کہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے ہماری جس کو کہتے ہیں آل اور نتھنگ. اگر آپ کا جو سینس آف سیلف ورتھ ہے وہ اگر تھوڑی سی ویک ہے تو کسی کے تھوڑے سے تنقید کر دینے کے نتیجے میں آپ کا جو رسپانس ہوگا وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کی پوری آئیڈینٹی جو ہے ایز اف اٹ ہیز بین چیلنجڈ بیکاز آف دیٹ پیٹرن، کہ اس نے اگر یہ کیا ہے. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، دیکھا، ایکسپیرینس بھی کیا کہ اگر آپ نے کوئی غلطی بتائی ہے ان کی تو وہ کہیں گے میں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں کرتا، اور یہ وہ سیریسلی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ساری غلطیاں میرے ہی اندر ہیں، میں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں کرتا. یہ ایک رسپانس ہے یعنی جس کے آپ ریزنیبل نیس کو چھوڑ کر تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر اس نے میری غلطی نکالی ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا پازیٹیو. یہ ایگزیجریٹڈ، یعنی when ایک ہمارا میپ یہ ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ ایشو بھی آیا سامنے کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ اگر ایک دوست کے لیے کر دیں، اگر یہ کر سکتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. یعنی وہ دوست ہے، وہ بھائی ہے آپ کا، اس کو چاہیے کہ ڈسکاؤنٹ دے دے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر وہ بھائی ہے میرا اور اس کو چاہیے کہ ڈسکاؤنٹ دے دے تو یہ مجھے کیوں نہیں چاہیے کہ جو اس کے چارجز ہے اس سے زیادہ دے دوں میں. یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ جو بزنس کرنے والا ہے وہی سفر کرے ہمیشہ. وائی کانٹ وی سے کہ وہ میرا بھائی ہے یار، وہ اگر ₹1,00,000 مانگ رہا ہے تو میں 1,10,000 دے دیتا ہوں. یعنی دیز آر دا میپس دیٹ آر ورکنگ ان آور ہیڈ. اچھا اسی طرح سے کریٹنگ مینٹل شارٹ کٹس ان ڈیسیجن میکنگ، یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اس کی بڑی واضح سی مثال جو ہے شاید آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، آپ کی برانڈ پریفرنس ہے. یعنی وین یو گو ان دا مارکیٹ، آپ اگر کسی گروسری اسٹور میں گئے ہیں اور آپ کے پاس ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن آپ جس چیز کو ٹرائی کر چکے ہیں، اگر آپ سرف لیتے ہیں، واشنگ پاؤڈر لینا ہے آپ نے، تو آپ واشنگ پاؤڈر کے اسٹال پہ جانے کے بجائے یو ول گو ڈائریکٹلی ٹو سرف. اگر سرف لیتے ہیں، اگر آپ کوئی اور لیتے ہیں، برائٹ لیتے ہیں، اینی تھنگ دیٹ یو پریفر ایز اے برانڈ، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کیا ہے، ریزنیبلی سیٹسفائیڈ ہے آپ اس پہ، اور بہت زیادہ چیزیں ٹرائی نہیں کر. نا اسی طرح سے ہماری زندگی کی ڈیسیجنز باقی بھی اس طرح ہوتی جاتی ہیں. یعنی وین وی آر ڈیسائڈنگ اباؤٹ تھنگس، وی ڈو ناٹ کنسیڈر دا کانٹیجنسیز. ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس طرح سے فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور یہ ہمارے مینٹل شارٹ کٹس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک چیز یہ کہ ایکسپیکٹیشن فرام اینڈ انٹریکشن ود ادرس. میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جو مینٹل پیٹرنز ہیں، اگر ان کو اس کا سب سے زیادہ ہائی لائٹ بتایا جائے کہ کیا ہے اصل میں، کیا پرابلم کیا ہے انٹریکشن میں، ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے. تو انٹریکشن میں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر سچویشن کو سمجھے، بغیر سچویشن کا جائزہ لیے، بغیر دوسرے انسان کو سمجھے، بغیر دوسرے انسان کے حالات کو دیکھے، ہم اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن وابستہ کر لیتے ہیں. ہمارے اچھے دوستوں کے بارے میں کچھ پیٹرنز ہیں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ پیٹرنز ہیں. وہ جو چاہے وہ رومانٹیسائزڈ پیٹرنز ہیں یا ریئلسٹک ہے جس کو ہم ریئلسٹک سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو جدھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہٹ ہوں گی، اصل میں وہاں پر آپ کا مینٹل پیٹرن انوالوڈ ہے. تو وین دس ہیپنس، جب ہمارے مینٹل پیٹرنز اس طرح سے ایکٹیو ہوتے ہیں انٹریکشن میں، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، دیٹ آور ایکسپیکٹیشنز بیکم تھیوریٹیکل، دے بیکم ایکڈیمک، کہ یہ ہونا چاہیے تھا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو اٹ ٹریگرز نیگیٹو ایموشنز ان آور ہیڈ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہر ریلیشن شپ میں ہے. اچھا نیبر کیسا ہونا چاہیے، اچھا ٹیچر کیسا ہونا چاہیے، اچھا اسٹوڈنٹ کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز میں وہ مینٹل پیٹرنز ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں کہ جس جگہ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے. اینڈ فائنلی ان دس سچویشن یہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز بن جاتی ہیں. وین یو ایکسپیکٹ سم تھنگ، فار انسٹنس ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، تو اب جس وقت آپ اس ریلیشن شپ میں انٹریکشن کی جگہ پر آتے ہیں
اور یہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر رسپانس اچھا نہیں ملے گا، تو جو میرا اپنا بیہیویئر ہوتا ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس میں ایک بڑی ڈیفینسو جگہ سے یا اگریسو جگہ سے معاملہ کر رہا ہوتا ہوں، جس کے نتیجے میں اس کا بیہیویئر وہ بن جاتا ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ یعنی دس از ہاؤ اٹ گوز ایز اے سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ اچھا جی، میں یہاں پر یہاں تک بات تو یہیں تک ہے، بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو کنسیڈر ون تھنگ which is important. That this is a question that I would like you to take up. اس کو صرف اپنی سوچ کا حصہ بنائیں، اور پھر اگر آپ کو کوئی اس پہ سمجھ میں آتی ہے بات، تو نیکسٹ سیشن میں اس پر ڈسکشن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ That the question is that if mental patterns regarding the physical world make life easier for us, why should it be a problem if they control our thoughts, feelings and actions؟ تو پھر کر لیں، اچھی بات ہے۔ If they are useful, then what is the problem؟ اور فزیکل ورلڈ میں ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ فزیکل ورلڈ میں اور ہیومن ورلڈ میں دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرینس۔ وہ ڈفرینس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پیٹرنز بن جاتے ہیں؟ میں آج کے لیے یہاں پر روک رہا ہوں جی۔ اف یو ہیو اینی کویسچن، اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ، اف یو ہیو اینی کامنٹس، آئی وڈ پریفر کہ اگر ہم ادھر سے بات شروع کریں جو ہم نے کی ہے، کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہے تو اس کو پہلے لے لیں، اس کے بعد پھر کوئی نارمل کویسچن، کوئی ادر اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔